المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور ماں اور بہنوں، اب تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مجلس گاہ میں بیٹھنے کے لیے اور دینی درسگاہ میں اور تمام علماء حاضرین کے سامنے اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ قبول عطا فرمائے. ہم نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی تلاوت کی ہے جس کا مطلب یہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسان و جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری ہی عبادت کرے، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرے. اس سے صاف صاف معلوم چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات پیدا کیے، جن میں سے 2 مخلوق کو اپنے لیے مخصوص کر لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. میرے محترم، انسان کی زندگی کا مرحلہ 4 طریقے سے گزرتی ہے. پہلا مرحلہ زندگی کا یہ ہوتا ہے کہ ماں کا پیٹ، ایک پانی کا نطفہ سے انسان کی پیدائش، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر 9 ماہ وہ زندگی گزارتے ہیں. اس کے بعد دنیا کی طرف وہ تشریف لاتا ہے وہ بچہ. جب دنیا کے اندر میں تشریف لانے کے بعد ان کے دائیں کان میں مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں، بائیں کان میں تکبیر دیتے ہیں. میری بات کو آپ لوگ غور سے سمجھیے گا کہ اس پروگرام کا نام ہے اصلاح معاشرہ. ہمارا معاشرہ ہونا چاہیے اور معاشرہ کے مطلب کہ ایمان ہمارا کھٹکھٹانا چاہیے، جاگنا چاہیے. میں اسی پر جا رہا ہوں انشاءاللہ. تو جیسے ہی دنیا میں تشریف لاتا ہے تو دائیں کان میں اذان ہوتی ہے، بائیں کان میں تکبیر ہوتی ہے. اس کے بعد آپ یہ سمجھیے کہ مسجد میں جب مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں، اذان دینے کے بعد پھر تمام کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تمام نمازی مسجدوں کی طرف آتے ہیں. جب مسجد میں آنے کے بعد نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو مصلی کے اوپر امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور پیچھے مؤذن صاحب تکبیر اپنی ختم کرتے ہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ امام صاحب تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر جب کہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ امام صاحب کے تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے اور مؤذن صاحب کی تکبیر ختم ہونے کے بعد اس درمیان میں کتنا وقت ہے. غور و فکر کر کے سوچیں گے آپ تو زیادہ سے زیادہ 2 4 5 سیکنڈ کا وقت ہوتا ہے. بس یہ سمجھیے کہ بچہ کی پیدائش ہوئی تو 5 سیکنڈ کی زندگی انسان کی ہے. اب اس کا جب روح نکل جائے گی تو آپ سمجھیے کہ 5 سیکنڈ کی زندگی میں کیا کرے گا. تو یہی ہے کہ جب روح نکلے گا تو نماز ہے. تو جتنے بھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم تمام کے کانوں میں اذان ہو چکی ہے، تکبیر ہو چکی ہے، صرف اور باقی ہے تو نماز باقی ہے. کیا باقی ہے؟ نماز باقی ہے. اب نماز کا وقت کا انتظار آپ کر رہے ہیں اور اسی 5 سیکنڈ کی زندگی میں ہم ہر کام کو کر گزرتے ہیں. ہم ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام على 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اس حدیث سے فرمایا کہ 5 سیکنڈ کی زندگی آپ دنیا میں گزار رہے ہیں تو اس 5 سیکنڈ کی زندگی کو گزارنے کے لیے آپ طرح طرح کی محنت، مشقت، پریشانی کو جھیلتے ہیں، روپیہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. کیوں؟ کہ اس 5 سیکنڈ کی زندگی کو گزارنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں ایک جھوپڑی تیار کرنا ہے. جھوپڑی تیار کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم بارش کی برساتوں سے بچ سکیں، ٹھنڈی کی سردیوں سے بچ سکیں، دھوپ کی شدت سے اپنی زندگی کو بسر کر سکیں، تاکہ زہریلا جانوروں سے اور خوف زدہ جانوروں سے اپنی زندگی کو 4 دیواری کے اندر محفوظ کر سکیں.
اس کے لیے آپ پوری 5 سیکنڈ کی زندگی کو مر مٹتے ہیں روپیہ پیسہ اکٹھا کر کے. کیوں؟ کہ ہمیں 5 سیکنڈ کی زندگی اس کے اندر سکون پانا ہے تو ہمیں دنیا میں ایک محل تیار کرتے ہیں. کیا میرے محترم بزرگوں، جہاں ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، کیا اس گھر کو تیار ہم نہیں کریں گے؟ کیا اس کے لیے ہم تیاری نہیں کریں گے؟ اس کے لیے بتا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے یہ جنت ہے. تو مومن بندہ جو ہے، جب کوئی انسان کے اوپر کوئی کسی طریقے کا کیس مقدمہ جب ہو جاتا ہے تو اس کو پولیس آتی ہے، پکڑ کر کے اس کو گرفتار کر کے قید خانہ میں قید کر دیتی ہے. کیوں؟ وہ مجرم ہے. تو اس مجرم کو چھڑانے کے لیے اس کے گھر والے، اڑوس پڑوس، جو رشتہ دار اقارب پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. کیوں؟ کہ بھائی اس قید خانے سے نکالنے کے لیے روپیہ پیسہ کا انتظام کرنا پڑتا ہے. جب تک روپیہ پیسہ آپ نہیں دیں گے تو آپ کا بیل نہیں ہوگا. اس لیے دنیا سے بیل کرانے کے لیے آپ کو 5 چیزیں کی ضرورت پڑے گی. سب سے پہلے ہے ایمان. ایمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس نے اپنے زبان اقرار لسان کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایمان میں داخل ہو گیا. جو ایمان میں داخل ہو گیا اس کے لیے یہ شرط ہے آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ، ان کے فرشتوں پر، و کتبہ، ان کے کتابوں پر، ورسولہ، ان کے رسولوں پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ، اچھی اور بری چیزوں کی تقدیروں پر، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر. کیا ایمان کا عقیدہ ہے؟ جس ایمان والے کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ ایمان میں نہیں ہے. اس لیے ایمان والے کو چاہیے ایمان کا اتنا مضبوط پایا ہے، ایک طرف دیکھا جائے اتنا مضبوط ہے، توڑنے سے ٹوٹتا نہیں، ٹوٹنے سے پھوٹتا نہیں، اتنا مضبوط، اور دوسرا طرف اتنا کمزور ہے کہ مکری کے جال سے بھی زیادہ کمزور، کہ ایک پھونک مار دیا جائے تو وہ یوں ہی اڑ جائے. بھائی ایمان اس کا نام ہے. ایمان والے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولتا. جس کے پاس ایمان ہے وہ کبھی شراب نہیں پیتا. جس کے اندر ایمان ہے وہ کبھی زنا نہیں کرتا. جس کے اندر ایمان ہے وہ چغل خوری نہیں کرتا. جس کے اندر ایمان ہے وہ جو شکوہ شکایت غیبت خوری نہیں کرتا. جس کے اندر ایمان ہے بےمانی نہیں کرتا. جس کے اندر ایمان ہے وہ اللہ کا خوف و تقوی اس کے دل کے اندر ہے. اس کا نام ہے ایمان والا. ایمان والا اگر وعدہ کرے اپنے وعدہ کے مطابق اپنے اوپر کیا کرے؟ اپنی زندگی کو پورا کرے. وہ ایمان وہ کہتا ہے. پہلا پایا ایمان. دوسرا پایا کیا ہے؟ واقیم الصلاۃ. اے ایمان والو، جس کے اندر ایمان کی زندگی آ گئی، جس کے اندر ایمان ہے اس کے اوپر نماز فرض ہو چکا. کیا ہو چکا؟ نماز فرض ہو چکا. اس کے لیے چاہیے کہ 5 وقت کی نماز کو آپ فرض عین کو ادا کریں. اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ قرآن پاک میں کہا گیا. کیوں ذکر اس لیے کہا کہ تم نماز کو قائم کرو. مرتب نماز پڑھنے کو نہیں کہا گیا، نماز کو قائم کرنے کے لیے کہا گیا. بھائی آپ بچپنا سے پچپنا تک آپ کی زندگی گزر جائے لیکن اللہ کے سامنے خشوع اور خضوع کے ساتھ ڈرتے ڈرتے آپ اٹھنا بیٹھنا سیکھ لے، تاکہ آپ کا کھڑا ہونا اللہ کو پسند آ جائے، آپ کا جھکنا اللہ کو پسند آ جائے، آپ کا ماتھا زمین پر ٹیکنا اللہ کو پسند آ جائے. اسی کا نام ہے نماز. یعنی کیا؟ اسی کا نام ہے نماز. نماز اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ میں پیش کیا تھا. کتنی وقت کی نماز؟ 50 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے ہدیہ میں پیش کیا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے ہدیہ کو لے کر کے آپ آنے لگے، بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا نبی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا ہدیہ میں دیا؟ کہا کہ بڑی خوشی کے ساتھ جھوم اٹھے اور پھر فرمائے اللہ نے ہمیں اور ہمیں امت کے لیے 50 وقت کی نماز عطا کیے ہیں. پھر کہتے ہیں یا نبی اللہ، اللہ کے پاس جائیے، آپ نماز کی تخفیف کروا کر کے آئیے. میری امت میں 3 وقت کا نماز تھا لیکن میری امت نے اس میں پابندی نہیں کرتے تھے، لیکن آپ تخفیف کرا کے آئیے. آپ کی امت کی تو چھوٹی سی زندگی ہے، چھوٹا سا وقت ہے، کیسے یہ نماز اتنے وقت کے ادا کر پائیں گے؟ لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پاس جاتے ہیں، تخفیف کرا کے آتے ہیں. اسی طریقے سے بار بار آنا جانا ہوتا ہے. اس کے بعد
आखिर में जाकर के 5 वक्त की नमाज जब बचते हैं, फिर कहते हैं जाइए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नहीं, आप मुझे शर्म आती है, इसलिए कि अल्लाह ने जो हमें 5 वक्त की नमाज दी है हम उसी को पाबंदी के साथ अदा करेंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आता है, ये मेरे दोस्त, ए मेरे हबीब, आपने 5 वक्त की नमाज को कबूल किया है, आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज़ें फर्ज अदा कर ले तो हम 50 वक्त की नमाज पढ़ने के बराबर उनको सवाब लिखेंगे। कितने वक्त की? 50 वक्त की नमाज। एक वक्त हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के दौर में एक बुरी अम्मा जान तेल लेने के लिए जा रही थी। तेल लेकर के घर की तरफ रवानगी होती है, पत्थर से टकरा जाती है, उसका तेल जमीन पर गिर जाता है। जैसे जमीन पर उसका तेल गिरता है, जमीन की आदत है तेल का चूस लेना, जमीन ने उसके तेल को चूस लिया। बुढ़ी अम्मा जान वापस हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दरबार में हाजिर होती है और फरियाद करती है, ऐ उमर, मेरे साथ बेइंसाफी हुई है, मुझे आपके दरबार से मुझे इंसाफ चाहिए। क्या कहती है? मेरे साथ बेइंसाफी हुई है, मुझे आज आपके दरबार से मुझे इंसाफ चाहिए। उस इंसाफ के लिए बुरी अम्मा जान पुकारती है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसकी फरियाद को सुनते ही डर जाते हैं। आखिरकार मुझसे क्या गलतियां हुई कि मेरे खिलाफत के दौर में ये बुढ़ी अम्मा जान के साथ बेइंसाफी हुई है। बुढ़ी अम्मा जान से हुक्म करते हैं, अम्मा जान आपकी फरियाद हो सुनी जाए। अम्मा जान उस फरियाद के कहती है कि लिहाजा आपकी जमीन ने मेरा तेल चूस लिया है, मैं गरीब हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, मैं फुकरा हूँ, मेरे पास इतना रुपया पैसा नहीं है कि मैं दोबारा तेल खरीद करके ला सकती हूँ, लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे तेल वापस चाहिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक कागज का टुकड़ा लाते हैं, उस कागज का टुकड़ा में लिख कर करके दे देते हैं। बुढ़ी अम्मा जान को कहते हैं कि जाओ बुढ़ी अम्मा जान, ठीक कागज का टुकड़ा को ठीक उसी जगह पर डालना जहाँ तुम्हारा तेल गिरा हुआ होता है। वो बुढ़ी अम्मा जान कागज का टुकड़ा को लेती है और चली जाती है, ठीक उसी जगह पर डालती है जहाँ उसका कागज का टुकड़ा यानी तेल गिरा हुआ होता है। वो बुढ़ी अम्मा जान जैसे ही कागज का टुकड़ा डालती है, तेल उबलना शुरू हो जाता है, अपने प्याला में तेल भरती है और घर की तरफ चलने लगती है। थोड़ी दूर तक जाती है, उसके दिल में ख्याल आता है, आखिरकार मैं उस कागज के टुकड़ा में देख लूं उसके अंदर क्या लिखा है। वो बुढ़ी अम्मा जान वापस आती है, कागज के टुकड़ा को खोल करके यूं देखती है, उसमें लिखा हुआ होता है, ऐ जमीन, जिस बुढ़ी अम्मा जान का तेल को तुमने चूसा है उसको वापस दे, वरना तुम्हारे अंदर ऐसे बेनमाज़ों को मैं दाखिल करूंगा कयामत की सुबह। बहुत माशाअल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, देखो ये जमीन तेल को देना वापस मंजूर किया, लेकिन बेनमाजी को अपने अंदर हज़फ करना पसंद नहीं किया। क्या मेरे मोहतरम बुजुर्गों, माँ और बहनों, क्या इस मजलिस में वादा करेंगे इंशाअल्लाह कि हम अपनी जिंदगी में क़यामत की सुबह तक 5 वक्त की नमाज फर्ज़ पढ़ेंगे? इंशाअल्लाह पढ़ेंगे आप इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कुछ नहीं है जिंदगी में, आप नमाज को अपना लीजिए, अल्लाह का खौफ डर अपने दिल में पैदा कर लीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला नमाज पढ़ने की तमाम हजरात को तमाम उम्मत मुस्लिमा को तौफीक अदा फरमाए। तीसरी चीज है आतुश ज़का। ऐ ईमान वालों, अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा है, नमाज की दौलत से नवाजा है। आपके लिए आपके क्या है, अल्लाह ने आपको माल दौलत से नवाजा है, तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज है। क्या है? ज़कात फर्ज है, जिसको कहा जाता है इस्लामी टैक्स। क्या कहा जाता है? इस्लामी टैक्स। आप गौर से सुनिएगा, कहीं सभी मदरसे वाले आते हैं, मस्जिद वाले आते हैं, आप बाटाल को उसको बाटाल देते हैं, लिहाजा नहीं, ये इस्लामी टैक्स है। कोई देखे न देखे हमारा खुदा देख रहा है, कोई देखे न देखे हमारा खुदा देख रहा है। इसलिए इस्लामी टैक्स का क्या मतलब है, हर 40 में 1 रुपया, 80 में 2 रुपया, 100 रुपया में 2.5 रुपया, ये इस्लामी टैक्स अल्लाह का टैक्स बंधा हुआ है। ये आपको देना है, किसके लिए? अल्लाह को खुश करने के लिए। कोई भी मदरसे वाले आ जाए, अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में 8 मसाकिन के बारे में जिक्र किया है। आप अपने पड़ोस में देखिए, कौन गरीब है, कौन मिस्किन है, कौन हमारी चाची है, कौन फूफी है, कौन खाना खाया कि नहीं खाया।